ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف اسرائیلی جارحیت جاری۔ اسرائیلی عوام نتن یاہو کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی۔ ٹرمپ نے یورپین مصنوعات پر ٹیکس لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ یورپین نیٹو ممالک نے ٹرمپ کو فنڈز دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری اہم خبریں ہیں ناظرین جو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین سب سے پہلے بات کریں گے غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کی، جس میں بتایا گیا ہے کہ جبالیہ، دیر البالا اور شجاع میں نہتے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور جس میں 30 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ جیسے کہ میں نے اپنے ابتدائیہ میں آپ کو بتایا کہ ایک طرف تو مذاکرات ہو رہے ہیں دوحہ میں اور بڑی سیریس ٹاک ہو رہی ہے جس میں یو ایس سے ڈائریکٹلی انوالو ہے، نتن یاہو جو ہیں وہ بھی سیریس نظر آ رہے ہیں، فائٹر تنظیم بھی سیریس نظر آ رہی ہے، فلسطین بھی سیریس ہے، لیکن دوسری طرف اسرائیلی جارحیت رکنے کا نام نہیں لے رہی، ان میں بالکل کمی نہیں آئی اور یہ سب سے بڑی دوگلی پالیسی ہے۔ اگر امریکہ یہ چاہتا ہے، سنجیدگی سے یہ چاہتا ہے کہ امن قائم ہونا چاہیے، خطے میں مڈل ایسٹ میں امن ہونا چاہیے، تو ان کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اسرائیل کو انشور کریں کہ مذاکرات جاری ہیں، آپ اپنی جو کاروائیاں ہیں، اپنی جو جارحیت ہے اس کو بند کریں۔ تو ناظرین یہ بہت اہم ترین چیز ہے کہ ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں، دوسری طرف اسرائیلی جارحیت جو ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اسی طرح ناظرین جو اسرائیلی میڈیا ہے انہوں نے یہ بتایا کہ شمالی غزہ میں جھڑپیں جاری ہیں اور ان جھڑپوں کے نتیجے میں 4 اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ مطلب شمالی غزہ میں 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں جھڑپوں میں، اور جبکہ انہی کی رپورٹ ہے کہ 5 روز میں 70 فلسطینی بچے بھی شہید ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ناظرین بات ہے جو میں آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف مذاکرات کا عمل جاری ہے اور امریکہ اس چیز کا کریڈٹ لے رہا ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ امن کے لیے کام کر رہے ہیں، امن کے لیے ایکٹیو ہیں، اور ٹرمپ انتظامیہ یہ چاہتی ہے کہ جناب ٹرمپ کے حلف اٹھانے سے پہلے ہی جنگ بندی ہو جائے اور ہم دنیا کو یہ بتا سکیں کہ ہم نے آتے ہی ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، لیکن وہ اس حوالے سے غور نہیں کر رہے کہ اسرائیلی جارحیت جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ حالانکہ جب مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں تو اصولی طور پر اس وقت تک چیزیں جو ہیں وہ اس میں نرمی آنی چاہیے، وہ رک جانی چاہیے تاکہ مذاکراتی جو عمل ہے وہ متاثر نہ ہو۔ اب جب اس طرح کی جارحیت ہوگی تو کس طرح مذاکراتی عمل متاثر نہیں ہوگا، کس طرح فلسطین جو ہے اپنے انداز میں مذاکرات کرے گا یا فریلی مذاکرات کرے گا؟ تو یہ ناظرین امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ ناظرین یونیسیف کا کہنا ہے کہ غزہ کے تقریباً تمام 11 لاکھ بچے خطرناک ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ جس طرح پچھلے 15-16 ماہ سے انہوں نے وہاں پر ظلم دیکھا، جارحیت دیکھی، تباہی دیکھی، بلڈنگز، انفراسٹرکچر کو مکمل تباہ کر دیا گیا، ان کے آنکھوں کے سامنے ان سے جدا ہو گئے۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ابھی جتنے بچے ہیں ناظرین وہ سارے جو ہیں وہ خطرناک ذہنی بیماری کا شکار ہیں، یہ یونیسیف کہہ رہا ہے۔ ناظرین امریکہ، مصر اور قطر جو کہ ثالثی ہیں جنگ بندی کے حوالے سے کوششیں کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے اسرائیلی میڈیا کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں یہ سنجیدہ کوششیں ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اسرائیل نے ایک اعلیٰ سطحی وفد پہنچایا ہے وہاں پر وہ بڑا امپیکٹ فل ہے وفد جانا وہاں پر، اور مذاکرات جو ہیں وہ تقریباً 90% تک مکمل ہو چکے ہیں۔ مطلب امریکہ، مصر اور قطر کی ثالثی کی وجہ سے 90% تک مذاکرات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، یہ ناظرین کہنا ہے اسرائیلی میڈیا کا۔ ناظرین غیر ملکی خبر رساں ایجنسی نے یہ کہا ہے کہ تل ابیب میں ہزاروں افراد نے نتن یاہو کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے، اور ان تمام مظاہرین نے بات کی ہے کہ جی غزہ جنگ بندی میں یرغمالیوں کی رہائی کروائی جائے، اور انہوں نے حکومت مخالف نعرے لگائے ہیں، اور انہوں نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جس پہ لکھا تھا کہ نتن یاہو پرائم منسٹر شرم کرو اور مزید جنگ نہیں کے پلے کارڈ تھے ناظرین یہ۔ اور اب یہ جو مظاہرین ہیں ناظرین یہ بڑے ہی جذباتی تھے اور انہوں نے اپنی حکومت پر سخت تنقید کی، نتن یاہو کو پرائم منسٹر قرار دیا، اور جب سڑکیں کھلوانے کے لیے وہاں پر انتظامیہ پولیس جو ہے وہ آئی تو مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کئی
پولیس والے اور کئی مظاہرین جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں ناظرین اس جو احتجاج ہے اس میں. اور ناظرین یہ احتجاج جو ہے وہ آہستہ آہستہ پورے فلسطین میں پھیل رہا ہے، چونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نتن یاہو کی ضد اور انا کی وجہ سے اسرائیل اس سٹیج پر پہنچا ہے کہ اسرائیل کے اتنی بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے، اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ یرغمال ہیں، اسرائیل کی اکانومی جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے، اسرائیل کا پوری دنیا کے ساتھ رابطہ کٹ ہو چکا ہے. تو اب لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں نتن یاہو گورنمنٹ کو، نتن یاہو کو، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نتن یاہو کو فوری طور پر ریزائن کرنا چاہیے اور اس کی حکومت ختم ہونی چاہیے. اگلی خبر ہے بائیڈن اور نتن یاہو کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور جس میں انہوں نے دوحہ میں جاری جنگ بندی کے حوالے سے بات کی ہے، یرغمالیوں کی رہائی کے لیے اور معاہدے کے پر جو چیزیں جو شکیں ہیں اس پر تبادلہ خیال کیا ہے. یہ ایک اہم ترین ٹیلی فونک میٹنگ تھی جس کو اس وقت پوری دنیا میں رپورٹ کیا جا رہا ہے بائیڈن اور نتن یاہو کے درمیان. اب ناظرین بات کر لیتے ہیں وائٹ ہاؤس کی. وائٹ ہاؤس نے بھی اس حوالے سے خبر دی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو صدر بائیڈن ہے انہوں نے نتن یاہو پر جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ میں فوری امداد پہنچانے کی فراہمی پر بات کی ہے اور زور دیا ہے کہ جنگ بندی فوری ہونی چاہیے اور غزہ میں امدادی کاروائیاں جو ہیں وہ شروع ہونی چاہیے، جس پر نتن یاہو نے بائیڈن کو مذاکرات کی پیش رفت سے آگاہ کیا ہے. اب ناظرین چونکہ کچھ ہی دن رہ چکے ہیں، 2 دن بعد بائیڈن اپنا الوداعی خطاب بھی کریں گے، تو اب بائیڈن جو ہے وہ جاتے جاتے تھوڑی پھرتیاں دکھا رہے ہیں کہ تاکہ وہ بھی کریڈٹ لے سکیں، اگر جنگ بندی ہوتی ہے تو وہ بھی کریڈٹ لے سکیں، جی اس میں ہمارا بھی حصہ شامل ہے، ہمارا بھی اس میں عمل دخل تھا. تو اس لیے ناظرین یہ ساری تیزیاں جو ہیں وہ بائیڈن کی طرف سے دکھائی جا رہی ہیں. ناظرین ٹرمپ نے چونکہ 20 جنوری کو حلف اٹھانا ہے، تو ناظرین ٹرمپ نے عہدہ سنبھالنے سے پہلے ہی میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا کہ اس نے تعین کر لیا ہے کہ اس نے کس طرح آگے بڑھنا ہے اور کس ممالک کے ساتھ اس کی کیا پالیسی رہے گی. تو ناظرین اس نے عہدہ سنبھالنے سے پہلے ہی جو یورپی ممالک ہیں ناظرین ان کی مصنوعات پر ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ناظرین ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ ایک بہت بڑی خبر ہے چونکہ اس وقت یورپ جو ہے وہ پہلے ہی کرائسس کا شکار ہو چکا ہے. رشیا سے انرجی لے رہا تھا، اب چونکہ سینکشنز کی وجہ سے انرجی نہیں لے رہا تو وہ پہلے ہی مہنگی انرجی خرید رہا ہے. ان کی جو انڈسٹری ہے وہ تباہ ہو کر رہ گئی ہے. وہاں پر سیاسی عدم استحکام موجود ہے. فرانس کی بات کی جائے، جرمنی کی بات کی جائے، حالات بہت زیادہ خراب ہیں. تو اس سارے سینیریو میں اب ٹرمپ نے ناظرین ٹیکس لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے. اب اس میں 2-3 فیکٹر بڑے امپورٹنٹ ہیں ناظرین. ایک فیکٹر تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ یورپ جو کہ پہلے ہی ڈگمگا رہا ہے، وہ اگر اور مزید اس پر سینکشنز لگے گی یا ٹیکس لگے گا یا اس کی اکانومی ڈسٹرب ہوگی تو وہ پھر یوکرین کی کس طرح مدد کرے گا. یوکرین کو سہارا ہی یورپ نے دے رکھا ہے رشیا کے خلاف. تو اگر یورپ خود ڈی سٹیبل ہو جائے گا، جو کہ ہو رہا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ان کے حالات خراب ہو رہے ہیں، تو وہ کس طرح یوکرین کی مدد کرے گا، یوکرین جنگ میں شریک رہے گا. تو ڈیفینیٹ ان کو مدد بھی بند کرنی پڑے گی، اپنے ریسورسز بھی واپس بلانے پڑیں گے. تو اس کا جو فائدہ ہے وہ ڈائریکٹلی رشیا کو ہوگا اور یوکرین جو ہے وہ رشیا کے مقابلے میں بہت زیادہ کمزور ہو جائے گا. دوسری ناظرین وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہاں پر سیاسی عدم استحکام آ گیا ہے، اور دوسری یہ ہے کہ ان کی معیشت جو ہے وہ لڑکھڑا رہی ہے، اکانومی لڑکھڑا رہی ہے. تیسرا یہ ہے کہ جو ایلن مسک اور ٹرمپ کی جو پالیسیاں ہیں نا وہ بڑی عجیب سی ہیں. چونکہ ایلن مسک جو کہ ٹرمپ کے اس وقت فرنٹ مین ہیں، وہ پورے یورپ میں اپنی نئی صف بندیاں کر رہے ہیں، اپنے گروپس کو، اپنی پارٹیز کو متحرک کر رہے ہیں، چونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پوری یورپ میں ان کی مرضی کی حکومتیں آئیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ناظرین یہ یورپ کے لیے بڑی تھریٹنگ ہے، یہ یورپ کے لیے بہت خطرناک ہیں. اسی وجہ سے کئی یورپین ممالک نے ابھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو امریکہ کے چنگل سے نکلنا پڑے گا. امریکہ ان کو اپنے ساتھ رکھتا ہے اور ان کو بلیک میل کرتا ہے، ان کا خیال نہیں رکھتا. اور اسی وجہ سے ایک دم جو ہے وہ ٹرمپ نے آ کر اتنے بڑے بڑے فیصلے کر دیے ہیں یورپ کے حوالے سے. تو اب یورپ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں امریکہ سے الگ ہونا چاہیے اور اپنی الگ سے ایک پہچان اور شناخت بنانی چاہیے. ٹھیک ہے، اس لیے ناظرین اب آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ بڑے فیصلے ہوں گے. جو امریکہ کے بڑے اتحادی سمجھے جاتے ہیں وہ اتحاد ٹوٹ جائیں گے اور بلکہ ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ٹرمپ کی پالیسی جو ہے اس میں ایک بڑا شفٹ آ گیا ہے، اور اس ساری سینیریو کی وجہ سے
فائدہ ہوگا رشیا کو، یوکرین کمزور ہوگا اور رشیا کو فائدہ ہوگا، جنگ میں بھی فائدہ ہوگا اور ویسے بھی اوورال بھی ان کو فائدہ ہوگا، چونکہ حالات جو ہیں وہ دن بہ دن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور چیزیں جو ہیں بہت زیادہ مختلف ہو رہی ہیں۔ اب ناظرین انڈیا اور افغانستان کی بات کر لیتے ہیں۔ وہ اپنے سفارتی تعلقات کو بڑھا رہے ہیں۔ کابل میں ایک میٹنگ ہوئی ہے دونوں کنٹریز کے نمائندگان کی، اور اس میں سفارتی معاملات کو بہتر انداز میں چلانے پر غور کیا گیا اور اتفاق کیا گیا، اور بہت سارے معاہدے بھی کیے گئے ہیں۔ اور انڈیا جو ہے ناظرین، سٹوری بیسیکلی یہ ہے کہ انڈیا یہ چاہتا ہے کہ اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ قائم کیا جائے افغانستان میں، اسی لیے انہوں نے افغانستان میں فیصلہ کیا ہے انویسٹمنٹ کرنے کا، افغانستان کو سٹیبل کرنے کے لیے انہوں نے مختلف اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ وہ افغانستان کے ساتھ مل کر خطے میں رول کریں، اس سارے جو معاملات ہیں اس کو لے کر چلیں۔ اور دوسری جانب سب سے امپورٹنٹ چیز ناظرین، وہ پاکستان کے ساتھ جو فرنٹ، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے اس وقت حالات جو ہے وہ بڑے کشیدہ ہیں، تو اس کا بھی وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب ہم افغانستان کو استعمال کریں پاکستان کے خلاف، اس وجہ سے وہاں پر انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں، انہوں نے تجارت کے لیے بھی راستے کھول دیے ہیں، اور انہوں نے اور بہت سارے جو معاملات ہیں اس میں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر وہ اپنا رخ قائم کر سکیں اور ساتھ ساتھ افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کر سکیں، اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ جو اگلی خبر ہے وہ جو امریکن ایک کانگریس کے رکن ہیں ناظرین، انہوں نے ایک بل پیش کیا ہے پاکستان کے خلاف، چونکہ پاکستان نیٹو کا غیر اہم نیٹو اتحادی ہے، مطلب وہ نیٹو میں تو نہیں آتا، لیکن اس کی کیو لسٹ میں پہلے نمبر پر ہے کہ جب بھی گنجائش بنے گی اس کو شامل کیا جائے گا، اور یہ 2004 سے ہے۔ تو اب ناظرین امریکی کانگریس کے رکن نے یہ بل پیش کیا ہے کہ پاکستان کو وہاں سے نکالنا چاہیے، پاکستان پر سینکشن لگانی چاہیے، جو کہ پاکستان ان کی اس طرح سے بات نہیں مان رہا، وہ سمجھتے ہیں کہ پالیسی شفٹ آنا چاہیے۔ ناظرین جو بائیڈن بدھ کو الوداعی خطاب کریں گے اور ان کا خطاب تیار ہو چکا ہے، اور وہ خطاب میں ممکنہ طور پر یہ کہیں گے کہ جناب جب میں نے میں نے حکومت سنبھالی تو اس وقت پہلے سے بہت ساری جنگیں چھڑ چکی تھی، امریکہ پہلے سے بہت زیادہ انگیج تھا، مختلف جگہوں پر اس کی ملٹری پہنچی ہوئی تھی، مختلف جگہ پر اس کی ایسٹس موجود تھے، تو اس وجہ سے ہماری جو انٹینشن رہی وہ امریکہ کا امیج بہتر کرنے کی رہی، تو ہم نے امریکہ کا امیج بہتر کیا، امریکہ کی جو فارن پالیسی ہے اس کو بہتر کیا، ہم اپنے کام کرنے میں مصروف رہے اور مخالفین نے ہم پر تنقید کی۔ اس کے بعد وہ بیسیکلی اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں گے کہ جناب انہوں نے جو کچھ اپنے دور میں کیا ہے وہ انہوں نے بہت شاندار کیا ہے، بہت اچھا کیا ہے، اور اس سے امریکہ کو بہت فائدہ ہوا ہے، اور انہوں نے یہ جو جنگیں چھڑی ہوئی تھی یہ پہلے سے ان کو وراثت میں ملی تھی۔ یہ بیسیکلی الوداعی خطاب ہوگا، اور جس میں وہ لاس اینجلس کا خاص طور پہ ذکر کریں گے، جس طرح وہاں پر تباہی ہوئی، قدرتی آفت آئی، تو اس کا وہ خاص طور پر ناظرین ذکر کریں گے۔ اب ناظرین اسرائیلی اخبار نے نیتن-یاہو اور سموترچ کی ملاقات کی بات کی ہے، انہوں نے کہا جی ملاقات ہو رہی ہے، اور اس ملاقات میں جو ہے وہ یہ جنگ بندی اور دیگر معاملات جو ہیں وہ زیر بحث آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ناظرین بات کر لیتے ہیں شام کی پاپولر پارٹی کے سیکرٹری کی، قادری جمیل کی۔ انہوں نے المہدین سے خطاب کیا، انہوں نے کہا ہے کہ جناب ایک متوازن نیشنل گورنمنٹ بننی چاہیے شام میں، اور ایک جو چھوٹی چھوٹی فائٹر تنظیمیں ہیں ان کو شام کی فوج میں ضم کرنا چاہیے۔ جب یہ ضم ہوگی تو اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ قدرتی طور پہ ناکام ہو جائے گا۔ یہ بیسیکلی وہی پس منظر ہے جو آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ سعودی عرب جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا چاہ رہا ہے شام میں، اور اسی لیے اس نے امداد کا اور انفراسٹرکچر بلڈ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اسی والے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر ایک قومی حکومت بننی چاہیے، یہ نہیں کہ آپ ایک پارٹی کو لے کر آگے بڑھیں، بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ اجتماعی طور پہ سب کو مل کر آگے بڑھیں، لے کر چلیں، تاکہ حالات جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں۔ اور خاص طور پہ دوسری انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی فائٹر تنظیمیں ہیں ان کو شام کی فوج میں ضم کر دینا چاہیے۔ ناظرین پولینڈ کے وزیر دفاع کا ایک بیان آیا، انہوں نے کہا کہ نیٹو ممالک جو ہیں وہ فوجی اخراجات کو، جو نیٹو کے فوجی اخراجات ہیں جس کو 5% تک بڑھانے کا ٹرمپ نے کہا ہے، یہ درخواست کی ہے، اس پر ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم فنڈز نہیں دیں گے نیٹو کو، چونکہ ہمارے اپنے حالات جو ہیں وہ بڑے خراب ہیں۔ جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا کہ یورپ اس وقت کرائسس کا شکار ہو چکا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے حالات بڑے خراب ہیں۔
چونکہ ٹرمپ نے جو یورپین نیٹو ممالک ہیں اس سے یہ کہا تھا کہ جی پیسے جو ہیں اب مزید پیسے دیں، ٹھیک ہے، ہم نیٹو کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں نیٹو کو، لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم پیسے دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اور اب اس سے ایک اور چیز ناظرین کلیئر ہوتی ہے کہ جو ٹرمپ کی پالیسی ہے ٹوورڈ یورپ وہ بڑی خطرناک ہے، کہ اسی وجہ سے ٹرمپ نے ایک طرف تو ان کی مصنوعات پر ٹیکس لگانے کا فیصلہ کر لیا، دوسری طرف جو نیٹو ممالک ہیں یورپین ان سے انہوں نے فنڈز مانگ لیے ہیں، تیسری طرف جو ایلن مسک ہیں وہ ٹرمپ کے بہاف پر وہاں پہ چھیڑخانی کر رہے ہیں، وہاں پہ حکومتوں کو ڈیسٹیبل کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے جو کہ بڑی خطرناک ہے امریکہ اور یورپین ریلیشن کے حوالے سے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ یہ اتحاد ٹوٹیں گے، یہ دوستیاں ٹوٹیں گی، اور کیونکہ یورپ کو اب اس چیز کا احساس ہو چکا ہے کہ جناب اگر ہم نے سروائیو کرنا آگے تو ہمیں امریکہ کے چنگل سے نکلنا پڑے گا، چونکہ امریکہ اس طرح ہماری سالمیت کا اب دفاع نہیں کر رہا، ہماری سالمیت کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ ناظرین، اسرائیلی جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے جو اسرائیلی آرمی چیف ہے اس سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر لیا ہے، اور یہ تمام جو اپوزیشن پارٹیز کے لیڈران ہیں وہ سارے اس پر متفق ہیں، چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اس وقت جو حال ہو چکا ہے اسرائیل کی آرمی کا، اس میں آرمی چیف کا باقاعدہ کردار موجود ہے، آرمی چیف کی نیگلیجنس کی وجہ سے اسرائیلی آرمی یہاں پر پہنچی ہے، اور دوسرا 7 اکتوبر کا جو حملہ تھا اس میں جو ڈویژن کمانڈر تھے اس کے بھی استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور نتن یاہو پر شدید تنقید کی گئی ہے کہ ان 7 اکتوبر کے حملے میں بھی وزیر اعظم کا کردار موجود تھا نتن یاہو کا، اور یہ ساری جو حالات خراب ہوئے ہیں اسرائیل کے اس میں برابر کا قصوروار ہے آرمی چیف اور وزیر اعظم نتن یاہو، تو ان دونوں کے خلاف جو ہے وہ چارج شیٹ جاری کر دی ہے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے۔ ناظرین، یہ آج کی خبریں تھی، ویڈیو تھی جو آپ کے ساتھ میں نے تفصیلات شیئر کی۔ اب ناظرین آخر میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، اس وقت پوری دنیا کی نگاہ جو ہے وہ لاس اینجلس پر ہے، ایک قدرتی آفت جس نے تباہی مچا دی ہے، اور اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے، اور امریکہ کا خاصا نقصان اس میں ہوا ہے، اچھا خاصا نقصان ہوا ہے، اور وہ ایریا جو ان کا مہنگا ترین ایریا کہا جاتا تھا، مطلب ہالی ووڈ سٹی لاس اینجلس، وہ ناظرین تباہ ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین ایران کا ایک بیان سامنے آیا ہے، ایران ہلال احمر نے کہا ہے کہ جناب متاثرہ علاقوں میں فوری طور پر خصوصی ریپڈ ایکشن ٹیمیں اور ریسکیو سامان بھیجنے کے لیے ہم تیار ہیں، یہ مطلب ایران نے آفر کی ہے امریکہ کو۔ ناظرین اب تک جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 37,000 ایکڑ رقبہ جو ہے وہ آگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے، 24 افراد ناظرین ہلاک ہو چکے ہیں، 6 افراد اس وقت تک جو ہے وہ لاپتہ ہیں، اور ناظرین یہ جو آگ ہے اس میں یہ ہیڈ لائن چل رہی ہے پاکستانی میڈیا پر کہ لاس اینجلس میں آگ بجھانے کے لیے سپر پاور کی پاور کم پڑ گئی، چونکہ انہوں نے قیدیوں کو بلا لیا ہے مدد کے لیے، اور وہ قیدیوں کی مدد سے آگ پر قابو پا رہے ہیں، مطلب فائر فائٹر کے ساتھ تقریباً 1000 قیدی بھی آگ کے شعلے ٹھنڈے کرنے میں مصروف ہیں ناظرین۔ اسی طرح ناظرین اگر بات کی جائے ان کے پڑوسی ممالک کی تو کینیڈا مکمل طور پر انگیج ہے آگ بجھانے کے حوالے سے اور کوششیں کر رہا ہے، دوسری طرف جو میکسیکو ہے وہ بھی ناظرین فائر فائٹر ان کے بھی شامل ہیں، اور تقریباً 80 سے زائد جہاز، 1500 سے زائد فائٹر انجن اور 14,000 رضاکار جو ہیں وہ اس وقت ان تمام آگ بجھانے کی جو کاروائیاں ہیں ناظرین اس میں شامل ہیں۔ ناظرین یہ ایک انتہائی ڈیزاسٹر ہے امریکہ کے لیے، اور خاص طور پہ اس وقت میں جب کہ بائیڈن انتظامیہ جا رہی ہے، ٹرمپ انتظامیہ آ رہی ہے۔ بائیڈن ناظرین یورپ کا دورہ بھی کرنا تھا، انہوں نے آخری اپنا دورہ بھی کینسل کر دیا ہے، چونکہ یہ جو آگ ہے ناظرین یہ ایک بہت بڑے لیول پہ پھیل چکی ہے، اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے ناظرین۔ بہت بڑے بڑے محلات تھے، بہت بڑے بڑے گھر تھے جو کہ $1 ملین کے تھے ناظرین، وہ جل کر خاکستر ہو چکے ہیں، راکھ بن چکی ہے ناظرین ان کی، اور جتنے ہالی ووڈ کے ایکٹرز تھے ناظرین ان کے بھی جو گھر ہیں وہ بھی مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، اور پورا امریکہ جو ہے اس وقت بڑا افسردہ ہے، پریشان ہے، اور لوگ وہاں سے بے گھر ہو گئے ہیں، لوگوں کا نظام زندگی بالکل مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ تو یہ ناظرین صورتحال ہے لاس اینجلس کی، جو میں نے سمجھا کہ آپ کو آخر میں تھوڑی سی اپڈیٹ کرنا چاہیے کہ 24 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، 6 افراد جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، اور مختلف ممالک کی جو ٹیمیں ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں اور آگ بجھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ناظرین یہ آج کی ویڈیو تھی، امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور مزید ویڈیوز کے لیے، مزید تفصیلات کے لیے
ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اور ناظرین، احمد فراز، میں ہر ویڈیو میں آپ کو بار بار یہ بتا رہا ہوں، چونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کمنٹس کر رہے ہیں کہ جناب احمد فراز صاحب کو واپس آنا چاہیے، یا پھر آپ اس طرح سے نہیں شاید معلومات دے پا رہے۔ میری کوشش ہے کہ میں جتنا بہتر معلومات آپ تک پہنچا سکوں وہ میں پہنچا رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا ایک ایکسپیرینس ہے، وہ آپ کے سے ایک عرصے سے مخاطب ہیں، تو ان کی نجی مصروفیت ہے جس کی وجہ سے وہ اویلیبل نہیں ہے، مجبوری میں یہاں پر بیٹھا ہوں۔ تو وہ جیسے ہی واپس آئیں گے، کچھ دنوں بعد وہ واپس آ جائیں گے، 4-5 دنوں بعد، اور پھر باقاعدگی سے آپ کے ساتھ اپنے سٹائل میں مخاطب ہوں گے۔ تو اس وقت تک اب اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔